ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. آپ روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک اور عشرہ اختتام کی جانب. رمضان المبارک کا عشرہ اور یہ ہے وہ عشرہ جسے ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتا ہے. لیکن وہ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ کیا مستقل نماز پڑھنا یا ہم قرآن کی تلاوت مستقل کریں؟ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور اگر وہ نہیں ہم کرتے تو میری یہ عبادت رائے گاہ ہے. میرے رب کو نہیں چاہیے میرا سجدہ، کیونکہ اگر میرے اندر انسانیت نہیں ہے، میں نے یتیموں کا مال کھایا ہے، میں نے کسی ماں باپ کا قتل کیا ہے، میں نے کسی کے حق تلفی کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے اور میرے جھوٹ سے کسی کو نقصان ہوا ہے، تو میری عبادت، میرا قرآن پڑھنا میرے رب کو راضی نہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایسے کون سے گناہ ہیں کہ ہم اتنی عبادت بھی کریں تو وہ گناہوں کی کوئی تلفی نہیں ہے ہمیں اس کی. ہمیں ہاں ایک بات ہے، اگر اس گناہ کی توبہ ہم اس بنیاد پہ کریں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے واقعی میں گناہ ہوئے ہیں اور آپ نے ان لوگوں سے بھی جا کے معافی مانگی ہو جن یتیموں کا مال کھایا ہے، جس کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، جس بھائی کو آپ نے قتل کیا اس کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، اور خدا سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، ان لوگوں سے بھی معافی مانگے اور کہے اللہ پاک اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. بات ساری یہ ہے. اور آج اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے ہم. کتاب کراتے تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ارے کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جو ہمارے شہر کے قریب ہے وہ تو ہمیشہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ خود میرے رب کو اپنے سے دور کر رہے ہیں اور اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں. اس پر کتنا بھی درود بھیج دیں، لیکن اگر آپ ادھر تک گناہوں میں جکڑے ہیں اور آپ سود کھا رہے ہیں تو مجھے بتائیں نا پھر وہ کیسے ہماری معافیاں کروا دے گا؟ وہ کیسے کہے گا اے اللہ میری امت کو بخش دے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے اب پھر خطائیں کرتے ہیں. آج ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. اور مفتی محمد حسین اللہ خانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بار پھر آپ کو موقع، مطلب ہمیں موقع دیا آپ نے اپنے ہمارے پروگرام میں آنے کا اور ہم سے آپ گفتگو ماشاءاللہ ایک دو بار پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت اچھا لگا اور بہت پیارا اور معیار کا اور بہت اچھی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل میں اتر جاتی ہے. جی مفتی صاحب، میری گفتگو تھوڑی سی سن لی، آپ خود اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں اپنی تمام مسلمانوں سے کیا کہنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں برکت ہے. جی جی. برکت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا اللہ رب العالمین نے. اچھا پھر اسی رمضان میں ہم پر روزے فرض کیے. بے شک. اچھا روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ احتساباً روزہ رکھا اس کی بخشش ہو گئی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے، فرمایا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج پہلی دفعہ ایسا عمل دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے وہ شخص ہلاک ہو گیا یا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرے. اللہ اللہ. جس میں نے وہ کہا موقع ملا جس کو رمضان کا حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے پھر فائدہ نہ حاصل نہ کیا. فائدہ اس کا یہ ہے کہ اپنی بخشش نہ کرا سکتا، آئے ہائے ہائے وہ ہلاک ہو گیا. یعنی کہ ہلاکت جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل علیہ، جب میں نے دوسرا قدم رکھا جبریل نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے
کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے اپنے لیے جنت حلال نہ کرا لی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ بے شک۔ جنت کے راستے اللہ نے کتنے آسان رکھے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا آپ یہ بتائیے مجھے، اللہ کو پسند کیا چیز ہے؟ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے، جس کا دار و مدار قبولیت سے ہے اور جس کا دار و مدار انسان کی بخشش سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے معاملات ہیں، عبادت نہیں ہے۔ عبادت قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ عبادت ہے۔ مغفرت اور ہمارے اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا، یہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملات سے ہے۔ کیا بات! بندہ اگر راضی اپنے بندوں کو نہ کر سکا، ماں کی شکل میں بندہ، وہ بھی بندہ مخلوق ہے، جو ماں کا حق ہے، جو باپ کا حق ہے، جو اولاد کا ہے، جو آج کل ماں باپ اور بیوی کے معاملے میں لوگوں کے دماغ خراب ہیں۔ یا تو وہ بیوی کے معاملے میں اتنا زیادہ حریص ہو گیا کہ ماں باپ کو بھول گیا، ماں باپ کو، گھر والوں کو چھوڑ دیا، اچھا کما رہا ہے مگر بھائی بہن بچے بھوکے ہیں، اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارہ اگر لاکھوں روپیہ خرچ بھی کرے زکوٰۃ خیرات میں صدقات میں، وہ اس کو وہ کام نہیں دیں گے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہا، پیسہ لاکھوں ہے۔ امریکہ میں ایک صاحب کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے ہمارے، ایک فون آیا، بڑے آدمی تھے، پیسے والے تھے، ان کو ایک فون آیا تو ایک لمحے کے لیے ادھرا، تذبذب کی شکل ہوئی، دیکھا کہ ان کے چہرے پہ آثار بگڑ گئے۔ پھر انہوں نے صبر کے ساتھ کیا، انہوں نے اچھا بات کر کے بات رکھی، اپنے سیکٹری کو فون کیا، انٹرکام کر کے سیکٹری کو بولا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، بوڑھا اولڈ ہاؤس جسے کہتے ہیں، وہاں ایک صاحب ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تجہیز تدفین کر دینا۔ تو وہ صاحب سمجھے کہ بھائی دیکھو کتنے خدمت گار آدمی ہیں، مخلوق خدا سے کیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ دیکھو اس کے لیے افسردہ بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھا بھائی وہ تم اتنے غمزدہ کیوں ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ بولے وہ میرے والد صاحب اولڈ ہاؤس میں ہیں فلاں شہر میں، اور میں اس شہر میں ہوں، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے اپنے سیکٹری کو بولا کہ تم جاؤ اور تجہیز پکڑو۔ دولت کا ایسا کیا فائدہ کہ اپنے باپ کی تدفین بھی نہ کر سکے آدمی، اس کے لیے تجہیز و تدفین کا انتظام بھی نہ کر سکے، اس کی مغفرت اور اس کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت بھی نہ کر سکے، ایسی دولت۔ ہمارے پڑوس میں ارب پتی لوگ رہتے ہیں، جب باپ کا انتقال ہوا تو بچے کندھا دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا، اپنے اس کراچی کی بات کر رہا ہوں، اپنے پڑوس کی بات کر رہا ہوں، اپنے قریبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پڑوس اور اپنے قریبی حلقے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا انتقال ہوا، اربوں روپیہ اپنے بچوں کو وراثت میں دے کر، بنگلے دے کر، کاروبار دے کر، فیکٹریاں دے کر، زمینیں دے کر، جب باپ مرتا ہے اولاد کندھا دینے نہیں جاتی۔ ہم اس کے جنازے میں گئے، دیکھا تو اس کی اولاد اس کے ساتھ کھڑی نہیں، اور چند لوگ ہیں، زیادہ لوگ بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا آدمی اور اس کے ساتھ ایسا کیوں؟ یہ ہے انسانیت۔ دولت کمانا آسان ہے، مرنا آسان نہیں ہے۔ بہت برا حال ہوتا ہے ماں بزرگوں کا، یہ اولاد پیسے پہ قبضہ کر لیتی ہے اور اس کا خیال نہیں کرتی ہے۔ یہ تو میں نے ان کی بات پہ بات کی۔ بات یہ ہے کہ بخشش کا دار و مدار کیا ہے؟ یہی تو بخشش کا دار و مدار ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ ارے بھائی اللہ سے بخشش چاہیے تمہیں، تم لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، شب قدر کی شب ہے، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے، ندا لگاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش کا طالب جسے بخشا جائے، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کی بیماری کو دور کیا جائے۔ مانگو تو صحیح، مانگو نا، مانگنے والے تو ہو۔ جب کوئی مانگنے والا اس سے مانگتا ہے، پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، اس رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بد نصیب جن کو اللہ بخشے گا نہیں، جبکہ وہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنی مخلوق کو ندا بھی دے رہا ہے کوئی بخشش کا طالب۔ رمضان کا مہینہ کا مطلب ہی لوگوں کی بخشش ہے، مگر لوگ جو ہے، کون لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی؟
وہ جس کا کسی مسلمان کے دل میں کینہ ہے، اس کے لیے جو مسلمانوں کے حق تلفی کرتا ہے، ایسے لوگ جو جادو کرتے ہیں، جادو کراتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے اس طرح توبہ نہ کریں کہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہ لے، وہ گناہ ترک نہ کر دیں. گناہ کر رہے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت مال جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر ہر سال جا کے عمرہ کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کی دیگیں کھلا دی، لنگر کھلا دی. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے لوگ. یہی تو افسوس کا مقام ہے. لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، غیر کی خدمت کرنا پسند کر رہے ہیں. یہ میرے کانوں کے سنے ہوئے لفظ ہیں. ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں فلاں خاتون کی تو خدمت کر سکتی ہوں، میں ان کی نہیں خدمت کر سکتی. کیوں بھائی؟ جس نے بچے کو پال پوس کے جوان کیا اور آج تجھے وہ اتنے محبت سے بیاہ کے لائی، تو اس کی خدمت نہیں کرے گی، تو غیر کی خدمت کرنے کی بات کر رہی. کیوں؟ وہ اس کی ساس ہے. ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ رویہ، ارے نہیں، وہ گھر کی مالک ہے. اسے آپ پہلے دیکھو، وہ گھر کی مالک ہے، اسے اپنے اخراجات بھی مینٹین کرنے ہیں، گھر بھی چلانا ہے، سب کو دیکھنا بھی ہے. انسانی نفس ہے ہر ایک کے ساتھ، کمی بیشی ضرور کرتا، مگر جب وہ بوڑھا ہو گیا تو تم انتقام کرنے لینا بیٹھ جاؤ، یہ ٹھیک نہیں. اب وہ بڈھا ہو گیا، عورت بوڑھی ہو گئی، اب وہ تمہارے لیے انتقام کا نہیں، تمہاری خدمت، اور تمہارے پر لازم ہے کہ اس کی خدمت کراؤ. بچے پر لازم ہے، فرض ہے بچوں پر کہ وہ اپنے عورت کے اوپر تو فرض نہیں، بہو کے اوپر تو فرض نہیں ہے، بچے پر فرض ہے کہ وہ خدمت کرائے یا کرائے یا جو کچھ بھی کرے. ماں بیمار ہو گئی تو بچے کہتے ہیں کیا کریں، ماسی رکھیں، بہو خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، بولا میں نہیں خدمت کروں گی. تو بھائی کون خدمت کرے گا ماں کی؟ یہ بھی تو سوچنے کا مسئلہ ہے نا. باپ اگر بوڑھا ہو گیا، مریض ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، فالج نہیں ہے، بستر میں لگ گیا، اب اس کی خدمت کون کرے گا؟ یہ اولاد کو آج اگر ہم یہ بات نہیں سمجھائیں گے. دیکھیں، تعلیم دلاؤ، اسی لیے میں لوگوں کہتا ہوں انگریزی تعلیم حاصل کراؤ، دولت کے کاروبار کراؤ، سب کچھ کراؤ، مگر جب بچہ چھوٹا ہو نا تو اس کو ماں باپ کی عزت کرنا سکھاؤ. وہ سیکھے گا کہاں سے؟ اس کو سکھائے گا کون؟ وہ ماں سکھائے گی. ماں کیسے سکھائے گی؟ اگر ماں دین کو سمجھتی ہوگی، ماں اللہ رسول کو جانتی ہوگی، تو بچوں کے کان میں یہ بات لگائے گی، بچوں اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے ماں کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو. اس کے کانوں میں تو یہ آواز نہیں آ رہی، البتہ اس کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے. جب یہ رویہ ہوگا، میرا باپ میری ماں جو ہے وہ چچاؤں کی خدمت نہیں کر رہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہے، اس کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ گئی نا. اب بتائیے معاشرہ کون سا بنے گا؟ یہ معاشرہ نفسا نفسی کی طرف جائے گا. یہ معاشرہ پیدا نہ کریں. دیکھا جائے کس کو؟ یہ شیطان کو خوش کرنا. اللہ نے منع فرمایا شیطان کی اتباع نہیں کرنی، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کہ یہ تم کو نافرمانی کے راستے سکھائے گا. دیکھیں، یہ ساری ہے نا خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی، یہ ہم پر فرض نہیں. جس ہم نماز فرض کریں ایسے نہیں فرض کریں، یہ ہم پر چھوڑ دیے گئے کہ اب تم اس کی اہمیت کو سمجھو اور تم اس کام کو کرو. ہم سمجھ نہیں رہے. جب ہم سمجھ ہی نہیں رہے تو معاشرہ بنے گا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنایا، اس میں اسلام ہے. ارے بھائی، جو کام تم پر، تمہاری ذات پر 6 فٹ کے جسم پر فرض تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا، تم وہ تو کرو. خوش اخلاقی تم نے کرنی تھی، رواداری تم نے دکھانی تھی، کسی کی توہین تم نے نہیں کرنی تھی، کسی کی برائی تم نے نہیں بیان کرنی تھی. وہ کام تو تم کر نہیں رہے. اب تم ان لوگوں سے بات کر رہے ہو جو پہلے کسی اور کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں. اور بھائی جو کام ہمارا ہے، ہمیں کرنا ہے، اس پر غور کرو. باقی یہ ہے کہ اپنے اندر طاقت پیدا کرو، قوت پیدا کرو، ایمان کی قوت، اخلاق کی قوت. یہ جب تمہارے اندر آئے گی تو تمہارے اندر روحانیت آئے گی. جب تمہارے اندر روحانیت آئے گی تو تم دیکھنا کہ جب اللہ نے تمہارے اندر وہ وصف پیدا کر دے گا کہ تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری بات کو مانیں گے. تمہارے منہ سے نکلے ہوئے لفظ
لوگ قبول کریں گے، بے شک۔ تمہارا عمل اچھا ہوگا، تمہارا اخلاق اچھا ہوگا. یہ تصرف تم کہو گے کائنات پر تصرف، تو کائنات پر تصرف یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ. جب تم اللہ کے احکام کے ساتھ مخلص نہیں ہو، جب تم اللہ کے احکام کے ساتھ اطاعت کرنے والے نہیں ہو، خوش دلی کا ایک نہیں زبردستی، بے دلی کے ساتھ، وزن کے ساتھ نماز پڑھی، بدن کے ساتھ سچ بولا، ابے یار اس کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ بات کرنی تھی، زبردستی منہ اخلاق کی بات کی، اور جب پیٹ پیچھے گیا تو برائیاں شروع کر دی. یہ زبردستی نہیں کرنا. ہمیں اس بات کو سمجھنی ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، روزے فرض ہیں، تو روزے ہمیں سکھائیں گے کیا؟ اللہ نے کہا روزے جو ہیں تمہیں تقوی دیں گے، روزے سے تم کو تقوی حاصل ہوگا، خوف خدا ہوگا. اچھا یہ خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ کہ تمہارا عمل اچھا ہو جائے گا، تمہارے اعمال سنور جائیں گے، تمہارے اخلاق سنور جائیں گے. اب تمہارے اخلاق تو سنور نہیں رہے تو پھر روزہ کہاں گیا؟ اس میں سوچنے کا ہے. پہلا عمل رزق حلال، دوسرا عمل قرابت دار یا رشتہ دار یا گھر والوں ان کے ساتھ تمہارا رویہ، یہ اخلاق. اگر رویہ اچھا نہیں ہے تو سمجھ لو تمہاری نیکی نہیں ہے. کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں جب تک اللہ کے بندے تم سے خوش نہیں ہیں، اور جب اللہ کے بندے تم سے خوش نہیں تو مالک بندہ خالق کائنات کیسے تم سے خوش ہوگا؟ سبحان اللہ. کہ جب اللہ کے بندے آپ سے خوش نہیں تو ہمارا رب کیسے خوش ہوگا؟ پھر اس سے ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور عبادت اگر ہم نے دل و جان سے، چاہے آپ 2 فرض ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے نا تو وہ آپ کی نیت کو قبول کر. لیکن ایک منٹ میں آپ کو 2 باتیں اور بتاؤں. جی جی اختتامی گفتگو تک چلتے بالکل ہیں. بالکل. عبادت فرض اللہ نے رکھیں، جیسے 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت کوئی لمبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. 3 رکعت مغرب یہ فرض ہے، ٹھیک ہے. 4 رکعت عشاء کی یہ فرض ہے. بندہ آزاد ہے، بالکل ٹھیک. کوئی لمبا چوڑا. اس کا مطلب ہے کہ اب جب تم دنیا داری کے معاملات میں آؤ، کاروبار کے معاملات میں آؤ، یہاں تم پر معاملات ہیں، اس پر گرفت ہے. تم جو کاروبار کر رہے ہو وہ کیسے کر رہے ہو؟ نوافل تم نے نہیں پڑھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے. اگر تم نے معاملات میں اپنا کردار میں اخلاق میں اچھائی نہیں بنی، اس پہ تمہاری گرفت ہوگی. اور تم سمجھ لو کہ اگر حقوق العباد تمہارے اچھے نہیں ہیں، لوگ تم سے خوش نہیں ہیں، تو پھر تمہاری بخشش کا کوئی عمل نہیں ہے. اب تم لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ حج کر لو، لاکھ عمرے کر لو، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. خالق کے کائنات کو کس چیز سے خوشی ہے، کس چیز میں اللہ کی رضا ہے؟ وہ ہے اس کے مخلوق کے ساتھ کردار سازی، مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ. بندوں پہ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو اس کے بندوں پہ رحم کرتا ہے. اور جی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی محمد حسین لکھانی صاحب بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے. اور آگے چلتے عمران انوار قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. سب پیار سے، دل سے، احترام سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے گھر میں پڑھیں، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا زے سیاں یا رسول اللہ. چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری
چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت پونم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. اور یہاں پر پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اور یہاں پر کون بچے ہیں؟ جی بچوں کے اندر بھی بڑا شوق ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو بھی اتنا ہی حوصلے ان کے بھی بلند ہوں جس طرح ہم نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں، وہ بھی پیش ہے. بلال عمران ٹھیک لیا نا میں نے بچہ؟ کیسے ہو؟ مائک لو نا. چنو منو کتنا پیارا لگ رہا ہے. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ تینوں نے ایک جیسی ٹوپی پہنی، بھائی ہو تینوں؟ جی ماشاءاللہ. تو کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جانم فدائے دل. سنائے. ارے 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 بھیا، بسم اللہ. جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 محمد میرا دل تو دین علی انت دین توائد کرین علی دین اسلام پتا نگین علی اتبدل کا پہلا دین علی دشت دے ابر کا پہلا تیرا علی میرا مرشد پیا کا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 شام تک پہل کری اب لفظ لے آئے حیدری یعنی بدتن یعنی مشکل کشا بادی عزیزہ کے دوسرا
फासला, मैं मुसीबत में अब यूं परेशान हूँ, हम तुम्हारे पर है तू सहारा अली, अली मौला अली, रमज़े बक़ाए हाशिमी, या अली 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 जानम फिदाए है तेरी, या अली अली अली। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। और यहाँ लेते हैं ब्रेक और आप देखें अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का स्पेशल पैकेज।